السلام علیکم۔ جو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، نوکریاں نہیں لگ رہی، بے روزگاری ہے، ان کے لیے خاص وظیفہ۔ ایک بھائی جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا کہتے ہیں کہ میرا نام محمد سلیم ہے، ساری عمر کرائے کے مکانوں میں گزاری، بڑی خواہش تھی کہ اپنا ذاتی مکان ہو، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر رہنے کے لیے اپنی چھت ہو۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے گورنمنٹ کی جانب سے جو رقم ملی تھی اس کا ایک پراپرٹی ڈیلر سے پلاٹ خریدا، جس میں میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ وہ کیس عدالت میں چلا، مجھے اب جا کر وہ پیسے تو ملے، مگر اب ان پیسوں کی مارکیٹ ہی نہیں کہ ان سے پلاٹ خرید سکوں۔ جوان بیٹے ہیں، ان کی منگنی ہو چکی ہے، شادی بھی کرنی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، مگر وہ ایک شاپنگ مال میں کام کرتا ہے، اس کی اتنی تنخواہ نہیں کہ گھر کا خرچ بھی چل سکے۔ میں اپنی پینشن سے گھر کے اخراجات چلاتا ہوں، کہیں بھی مکان کرائے پر لیں تو 6 سال سے زیادہ مالک رہنے نہیں دیتے۔ میں سخت پریشان ہوں، اللہ پاک کہیں سے ایسا سبب بنا دے کہ مجھے اپنا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر مجھے کوئی ایسا پڑھنے کو دے جس سے مجھے اپنا ذاتی مکان ہی مل جائے۔ اسی طرح ایک بھائی کا اٹلی سے میسج آیا اور کہنے لگا، میں پچھلے 18 سال سے اٹلی میں رہ رہا ہوں، میرا کنبہ بڑا ہے، مجھے یہاں لیگل ہوئے تقریباً 6 سال ہونے کو ہیں۔ میں یورپ آیا تھا کہ اپنی اور گھر والوں کی زندگیاں بدل دوں گا، لیکن گھر والوں کو اچھا رہن سہن دینے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے علاوہ ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکا۔ جو پیسہ جمع کیا اس سے بہن بھائیوں کی شادیوں اور تعلیم پر خرچ کر دی، پھر میری شادی ہوئی اور بچوں کی تعلیم میں لگ گیا۔ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ اب تک ہم سب بہن بھائی ایک ہی آبائی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مزید اکٹھے رہنا مشکل ہوگا۔ میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں، بڑی مشکل سے کالونی 10 مرلے کا پلاٹ لیا ہے، اب اس پر گھر بنانا چاہتا ہوں، مگر پیسے ہاتھ میں نہیں ٹک رہا، اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، فیملی کا تقاضا بھی بہت ہے۔ مجھے کوئی تسبیح بتا دیجئے تاکہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور میں اپنا مکان بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری عمر 55 سال ہو چکی ہے، مزید محنت مزدوری کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ جو اپنی ساری کی ساری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزار دیتے ہیں۔ اپنا مکان تعمیر کرنے کی خواہش میں انسان بہت زیادہ محنت کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا گھر بار کی خوشیوں کے لیے ہی لوگ دیار غیر چلے جاتے ہیں، پاؤنڈ درہم ریال کما کر دوسروں سے زیادہ خوشحال ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بہت سے پاکستانی دیار غیر میں اپنا پیٹ کاٹ کر میٹھی نیندیں چھوڑ کر اتنی محنت کرتے ہیں کہ بامشکل اپنا ہی گزارا کر پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنا گھر تعمیر کرنا بھی خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے اپنے گھر نہیں، ان میں سے لاکھوں لوگ دن رات اپنا گھر بنانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور حلال و حرام میں تمیز کھو دیتے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی دنیا میں اپنا گھر بنانے کی توفیق ہوگی۔ یہاں تو زیادہ تر وہی خوش قسمت لوگ اپنا گھر تعمیر کر پاتے ہیں جن کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، جوانی گھر بار کے معاملوں کو نبھانے میں گزر جاتی ہے۔ ایسے حضرات جو یہ خواہش رکھتے ہوں کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے تو انہیں یہ تسبیح پڑھتے رہنے چاہیے، اول و آخر درود پاک 3 بار اور روزانہ 313 بار عشاء کی نماز کے بعد دل میں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب یا باسطو یا رب العالمین، اور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد دلی مراد پوری ہوگی۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں نماز کی پابندی کریں۔ یقین مانیے یہ وہ عمل ہے، اسے ہم نے خود آزمایا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا یا میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، اللہ پاک نے اس کو ذاتی گھر سے نوازا ہے۔ 4 سال پہلے ایک بھائی کو یہی عمل میں نے بتایا تھا، ان کی بھی نوکری کرتے کرتے ساری عمر گزر چکی تھی، ذاتی مکان کی ہمیشہ سے خواہش رکھتے تھے۔ یہی وظیفہ یا رب یا باسطو یا رب العالمین انہوں نے جاری کیا۔ اللہ پاک نے 3 ماہ میں ایسا سبب بنا ڈالا کہ جلد ہی ان کو ذاتی مکان مل گیا۔ ایک آدمی جو 30 سالوں سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، 4 بیٹیاں اور کوئی بیٹا نہ تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے وہ سب کے سب بیٹیوں کی شادیوں پر لگا ڈالے۔ ہر 4 سال بعد مکان تبدیل کرنا پڑتا تھا، کہیں مالک مکان سخت مزاج ہوتا تو رہنے کو دل نہ کرتا،
وہ 5 وقت کے نمازی تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے۔ جب انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تمہیں وظیفہ نہ بتا دوں جو صدیوں سے آزمایا ہوا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے یہی عمل ربو یا باسطو یا رب العالمین بتایا۔ الحمدللہ ٹھیک 4 ماہ کے اندر اللہ پاک نے ایسا سبب بنا ڈالا کہ ان کو ذاتی مکان مل گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ناظرین، اس عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ذاتی مکان سے اللہ پاک نواز دیں گے۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے گناہوں کو ہرگز مت دیکھا کریں۔ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے، اس وظیفے کو شروع کرے، ساتھ میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو رب کعبہ کی قسم اللہ پاک اسے ذاتی مکان ضرور نصیب کرے گا۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں، وہ تو گناہ گاروں کا بھی رب ہے۔ آخر میں ایک واقعہ صرف اس وجہ سے آپ کو سنانا چاہتی ہوں تاکہ اللہ کی گناہ گار بندے سے جو محبت ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ بنی اسرائیل میں ایک کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی تو اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت سے بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ تو عورت نے جواب دیا، ایسی بات نہیں، لیکن میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کیا ہے۔ تو کفل نے کہا، تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے جبکہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا، چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں۔ اور اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا، خدائے پاک کی قسم، میں اس کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر یہ ہوا کہ اسی رات ہی کفل مر گیا۔ پس باہا مکتوب علی بابی، صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں کو بھلا دیتے ہیں جن سے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور جگہوں کو بھی بھلا دیتے ہیں جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے، تاکہ وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دست کرم اس شخص کے لیے پھیلائے ہوئے ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ رات کو توبہ کرے اور میں قبول کر لوں، اور اس شخص کے واسطے جس نے رات کو گناہ کیا ہو تاکہ وہ دن کو توبہ کرے، میں قبول کروں۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ ناظرین، جو بھائی گناہ گار ہیں مجھ سمیت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اس وظیفے کو شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ سے راضی ہو کر آپ کو اپنا ذاتی گھر سے نواز دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور بے شک اللہ تو ان سجدے میں کی جانے والی دعاؤں سے واقف ہے، اور بے شک وہ تمہارے لیے بہترین وقت پر کن کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا